بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ پڑھنے والا دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس کا مقدر ہو جائے، یعنی قبر کے عذاب سے بھی جان چھٹ جائے اور دنیا میں بھی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ اس کے لیے آج ایک ایسی قرآنی صورت کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اس سے 3 بار پڑھتے ساتھ ہی غیب سے فرشتے آپ کے رزق اور دولت کا انتظام کر جاتے ہیں۔ غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ صورت قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ اسے سورۃ ملک کہا جاتا ہے۔ سورۃ ملک ایک ایسی ضدی صورت ہے جو رب کریم سے ضد کرتی ہے، رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے، رب کریم سے اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، پڑھنے والے کی ہر بات کو رب کریم سے منواتی ہے۔ آج تک دنیا میں نہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے، نہ کوئی مخلوق موجود ہے جو رب کریم سے جھگڑا کر سکے، جو رب کریم سے سامنے کھڑے ہو کر جھگڑا کر سکے۔ لیکن قرآن مجید جو رب کریم کا اپنا کلام ہے، قرآن مجید ایک ایسی قرآنی صورت سورہ ملک جو رب کریم کا اپنا کلام ہے، رب کو اپنے الفاظ ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی ہے۔ جو کوئی رب کریم سے سورۃ ملک پڑھ کر مانگتا ہے، جو کچھ مانگ لے، سورۃ ملک اس بندے کی ہر بات کو پورا کرواتی ہے۔ اللہ والو، اگر آج کے اس دور میں آپ رب کریم سے اپنی ہر حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ایک بار سورۃ ملک میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگے، یہ صورت رب کریم کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہے، اور جب تک رب اس بندے کی حاجت کو پورا نہیں کرتا، جب تک رب کریم اس بندے کی قبر آزادی نہیں فرماتے، یعنی رب کریم سے عذاب سے جان نہیں چھوٹ جاتی، بخشش نہیں ہو جاتی، سورۃ ملک رب کریم سے لڑتی رہتی ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، جادو جنات کی وجہ سے کسی کے کاروبار میں بندشیں ہیں، کسی کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ والو، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، لیکن آج جن پر جادو ہو رہا ہے ان کے لیے کیسا حال ہے۔ جعلی پیروں اور فقیروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ جو ہدیہ کرتے ہیں، ان ہدیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے گھر میں بیٹھ کر صرف 3 بار سورۃ ملک کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ طریقہ میں بتاؤں گی، پڑھنا آپ نے ہے، رب سے مانگنا ہے، رب کا کلام ہے، رب سے آپ نے مانگنا ہے۔ سورۃ ملک آپ کو قبر کی دیواروں تک آپ کے ساتھ دے گی۔ آج اس دنیا میں آپ کے بھائی بہن، ماں باپ، دوست، رشتہ دار کوئی بھی اگر آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ دنیا کی حد تک ہے۔ دنیا میں بھی جب آپ اس کو مطلب ہے اس کے کام آ سکتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے اب آپ کسی کے راستے میں رکاوٹ ہیں یا آپ کے فائدہ نہیں ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اور مشکل وقت میں تو ساتھ دینا دور کی بات ہے۔ لیکن آج ایک ایسی قرآنی صورت رب کریم کے ایسے کلام کا وظیفہ بتا رہی ہوں جو دنیا میں بھی آپ کے ہر قدم پر رہنمائی فرمائے گی، اور دنیا میں بھی آپ کے ہر مشکل پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور مرنے کے بعد بھی قبر کی دیواروں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو بندہ سورۃ ملک پڑھتا ہے، مرنے کے بعد جب قبر میں اتارا جاتا ہے، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں، بتا تو کس کا بندہ ہے؟ اس کا بندہ ہے۔ بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا امتی ہوں۔ اس کے بعد نیکیوں اور گناہوں کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے گناہوں میں پکڑ ہو جاتی ہے تو سورۃ ملک فرشتوں کو حکم دیتی ہے، ٹھہر جاؤ، یہ اللہ کا کلام سورۃ ملک پڑھتا تھا، میں اللہ سے سفارش کروں گی۔ سورۃ ملک عرش الہی پر جاتی ہے، رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے، یہ بندہ سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، میں اسے قبر کے عذاب سے بچا کر چھوڑوں گی۔ اللہ کا کلام اللہ سے لڑنے کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی بھی مخلوق رب کریم کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اللہ کا کلام سورۃ ملک رب کریم سے جھگڑا کرتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروا کر ہی چھوڑتا ہے۔ جنت سے ریشم کا کپڑا اور
تکیے لے کر آتا ہے۔ جیسے ہی انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، ریشم کا کپڑا اور تکیے سورت ملک کی طرف سے تحفہ پیش کی جاتی ہے، تو آپ نے اپنی قبر کی تیاری کے لیے اب سورت ملک کو پڑھ کے دیکھیں۔ اس کے کمالات اور معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ چاہیں اسے فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، آپ چاہیں تہجد کے بعد کر لیں۔ آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ جادو، حسد، جنات کا شکار ہیں تو اس کی نیت کر لیں، انشاءاللہ لا علاج جو بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سورت ملک کا وظیفہ ہے۔ سورت ملک تبارک الذی بیدہ الملک یعنی قرآن مجید کے 29ویں پارے کی صورت ہے۔ اس کو مکمل آیات 30 آیات ہیں۔ 30 آیات پڑھنے والا دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورت ملک کو پڑھنے سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، مطلب آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت ملک کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت ملک کو 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کو پانی پر دم کر لینا ہے۔ آپ کے گھر میں جو کوئی مریض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو اس کو یہ پانی پلا دیں اور اس کے اوپر پھونک مار دیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو 3 دن کرنا ہے۔ آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورت ملک کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورت ملک کو پڑھ کر پھر آخر پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور مریض کو پانی پلا دینا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر آپ نظر بد، جادو، جنات، حسد کا شکار ہیں تو اس کے لیے آپ نے سورت ملک کو پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور سورت ملک 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورت ملک کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، جو میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، جو میری بہنوں طلاق کی نوبت تک پہنچ چکی ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کرنے سے ان کو بہت جلد نیک اولاد مل جائے گی اور شوہر کے ساتھ صلح ہو جائے گی، طلاق کی نوبت سے بچ جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔